السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے ہم حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مقدس مزارات کی جو توہین کی گئی اس حوالے سے اور آپ کی زندگی کے چند ایک پہلوؤں کے متعلق آپ سے ہم مخاطب ہوں گے۔ نمبر 1، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن 61 ہجری، وفات 25 رجب سن 101 ہجری، 40 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی، اور آپ کی مدت خلافت جو ہے وہ سن 99 ہجری سے سن 101 ہجری تک 2.5 سال ہے۔ 3 بر اعظموں کے حاکم تھے، یعنی اس وقت کی کل دریافت زمین کا 1/3 حصے کے حاکم تھے۔ نمبر 2، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام عمر بن عبدالعزیز، والدہ کا نام عاصم، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ہیں، اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بن عبد الملک ہیں، جن کے 4 بھائی بادشاہ، باپ دادا خامد، ہر اعتبار سے باعزت خاتون تھیں، اور ان کے 11 بیٹے تھے اور 11 کے 11 گورنر بنے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حاکم عادل، امیر المومنین اور عمر ثانی کے نام سے مشہور ہیں۔ حاکم صالح بھی آپ کو کہا جاتا تھا۔ آپ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سمیت کئی صحابہ کے شاگرد ہیں، تو آپ کی فضیلت میں آپ تابعی بھی ہیں، بعض امیر المومنین بھی ہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں، اور ملک صالح بھی ہیں، اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کو تازہ کر دیا، اور آپ کی خلافت علی منہاج نبوت تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور کی آپ نے یاد تازہ کر دی۔ آپ نے 2.5 سالہ دور خلافت میں وہ کارنامے سر انجام دیے کہ رہتی دنیا تک وہ یاد رہیں گے، اور بڑا افسوسناک یہ واقعہ ہے جو آج شام کے شہر حلب کے علاقہ ادلب میں آپ کی قبر مبارک کی توہین کی گئی، قبر کو آگ لگائی گئی، اور اس کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ فاطمہ بن عبد الملک اور آپ کے خادم ابو زکریا یحییٰ بن منصور، ان تینوں کی قبروں کو آگ لگائی گئی۔ آگ لگائے جانے کے بعد پھر ان کی تصاویر سامنے آئی ہیں، تو ان کے مطابق ان کے اجساد مبارکہ جو ہیں ان کو بھی آگ لگائی گئی۔ لیکن سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آخر اتنا حسد اور اتنا بغض جو ہے اس مقدس ہستی کے ساتھ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ان کا نام عمر ہے، اور عمر سے ہمیشہ شیطان اور اس کی ذریت جو ہے اس کو دکھ رہا ہے، بغض رہا ہے، اور پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا، اور آپ نے فرمایا کہ عمر تو جس گلی میں گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایک تو آپ کا نام حضرت عمر کے نام پر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا نسب جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، کہ ان کی والدہ جو عاصم ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں، یعنی عاصم بن خطاب کی بیٹی ہیں۔ اور آج یہ ایسا ایک واقعہ ہے کہ تاریخ میں کہیں ایسا نہیں ملتا۔ ابو جہل کا دور دیکھو، کسی زمانے میں بھی قبروں کی توہین نہیں کی گئی، مرے ہوئے لوگوں سے انتقام نہیں لیا گیا، اور انہوں نے جو کرنا تھا اپنے حسد کو اور بغض کو ظاہر کیا اور پوری امت کے سامنے آئے۔ اللہ کرے امت مسلمہ وہ دن دیکھے جیسے قادیانیت امت مسلمہ سے الگ ہوئے ہیں، تو دشمنان صحابہ کا یہ گروہ بھی ایک دن انشاءاللہ امت مسلمہ سے الگ ہوگا۔ اور آپ کی حیات مبارکہ کے واقعات میں ایک تو واقعات دیکھنے بڑے عجیب ہیں۔ آپ کی جہاں قبر مبارک ہے یہ جگہ جو ہے ایک عیسائی پادری کی تھی، آپ نے مرنے سے پہلے اس سے 1 سال کے کرایہ پر لی۔ آپ کی وفات کے 1 سال کے بعد وہ جگہ جو ہے عیسائی پادری سے کہا گیا آپ کی جگہ ہے، اور امیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے تھے کہ ہمارے مرنے کے بعد 1 سال کے بعد اس جگہ کو برابر کر دیا جائے، قبروں کے نشان مٹا دیے جائیں۔ تو ایک عیسائی ہو کر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ امیر المومنین نہیں تھے، ہمارے بھی امیر تھے، اور عدل و انصاف کا زمانہ جو ہم نے ان کے زمانے میں دیکھا ہے، عدل و انصاف دیکھا ہے، اس سے متاثر ہو کر کہ ایک عیسائی جو ہے وہ قبر کے لیے جگہ دے رہا ہے، اور آج کے نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے حالانکہ مسلم نہیں ہیں، وہ ان کی قبروں کے ساتھ یہ توہین امیز رویہ اختیار کر رہے ہیں، اور قبروں کی توہین کی جا رہی ہے۔ اور وہ تو ایسے عادل تھے۔ اب ان کی زندگی کا صرف ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عید کے دن قریب تھے، تو ان کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ عید قریب ہے، بچوں کے کپڑے نہیں ہیں،
बच्चियां हैं, बच्चे हैं, अपना गुजारा हो जाएगा, बच्चे और बच्चियों को क्या करेंगे। उन्होंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। ज़ौजा मोहतरमा ने कहा कि आप ऐसे करें, बैतुल माल से 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें। आप बैतुल माल से 1 महीने की तनख्वाह एडवांस लेने के लिए जो बैतुल माल का ख़जानची था, वज़ीर ख़जाना कह लें, मज़ाहिम उसका नाम था रहमतुल्लाह अलैह, वो भी आपका तरबियत याफ्ता था, उसके पास गए और कहने लगे कि मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दें ताकि बच्चियों और बच्चों के मैं ईद के कपड़े ख़रीद सकूँ। मज़ाहिम ने अर्ज़ की, हुजूर मुझे इससे इनकार नहीं है, लेकिन आप पहले मुझे ये लिख करके दे दें 1 महीना तक आप ज़िंदा रहेंगे तो आप वापस पलट आए। और कोई नाराज़गी का इज़हार नहीं फरमाया, फरमाने लगे ये तो मेरे इख्तियार में नहीं है। और बीवी से आकर कहने लगे कि मैं 1 महीने की एडवांस तनख्वाह नहीं ले सकता। उसने कहा कि 1 महीना तक ज़िंदा रहने की आप मुझे गारंटी दें, तो ये मेरे इख्तियार में नहीं है। तो बाद में जब ईद का दिन आया तो लोगों के बच्चे आ रहे हैं, वज़ीरों मशीरों, और उनके बच्चों ने आला लिबास पहने हुए और अपने बेटों को देखा तो घर में आए और अपने बेटे से कहने लगे कि तुम्हें अपने बाप से शिकवा तो होगा, लेकिन याद रखो मैं जहन्नम की आग में नहीं जाना चाहता और न तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ। तो इनके बड़े बेटे ने कहा कि अब्बा जान हमें आप पे फ़ख्र है। और उसके बाद घर में आए तो पानी मांगा तो इनकी बेटियां जो हैं वो सामने जब आई तो मुंह पर कपड़ा रखा हुआ है और इसके साथ पानी देने लगी तो बेटी ने मुंह पे कपड़ा रखा हुआ। तो कहने लगे खैर तो है, आज ये तुम्हारा रवैया। तो इनकी बीवी साहिबा ने कहा अमीरुल मोमिनीन बात ये नहीं है कि आपसे नफ़रत है, बात यह है कि घर में पकाने के लिए कुछ नहीं था और आज आपकी बेटियों ने कच्चे प्याज के साथ खाना खाया है और वो बू आ रही है जिसकी वजह से मुंह पे कपड़ा रखा हुआ है। ऐसी सादा ज़िंदगी गुजारने वाला और ऐसी आजिज़ी की और ऐसी सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान जो है आज उसकी कब्र की तौहीन की गई है। इसकी जितनी मसम्मत की जाए कम है। और बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा के मुस्लिम हुक्मरान जो हैं उनको इसका तवज्जो करना चाहिए और इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि बैनुल अक़वामी कवानीन में भी मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन नाक़ाबिल जुर्म है और जिसकी सज़ा मुतय्यन है। तो चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान जो हैं ये आलमी सतह पर इसकी वाला आवाज़ उठाएँ। और इससे पहले भी ये तौहीन के वाक़यात पेश आए। सन 2002 जनवरी में अब्दुल्ला बिन सबा की औलाद ने, मजूस की औलाद ने इनकी कब्र पर क्या है आग लगाई, कब्र को आग लगाई। और इसी तरह अगस्त 2019 में रूस ने इस मकबरे पर बमबारी की। तो जो ये करते रहें, लेकिन इंशाअल्लाह आज इन्होंने ये कब्र को आग लगाई है, कब्र की तौहीन की है और आखरत का दिन दूर नहीं है। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है, हाँ जी, कि जब उम्मत मुस्लिमा देखेगी ये तमाम शर पसंद जो हैं, जितने इस्लाम के ख़िलाफ़ फितने हैं, सारे के सारे दम तोड़ेंगे, इस्लाम का बोलबाला होगा। वस्सलाम।